کم باتیں کریں، دعوے تھوڑے کریں، اپنے معاملات کو محدود کریں. اور سچائی حضور کی سب سے بڑی شان، سب سے پہلی شان، حضور کی شانوں میں سے انفرادیت، حضور کا سچا ہونا، دیانت دار ہونا. نجاشی بادشاہ کے پاس جب کوئی مسلمان چلے گئے اور اس نے بھی پیغام سن لیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت فرماتے ہیں، تو اس نے کہا میں سنی سنائی باتوں پہ یقین نہیں کرتا، کوئی وزادار سا آدمی ملے، چودھری بندہ، کوئی قبیلے کا سربراہ، الناس والا دین ملوک ہی، بڑا آدمی کوئی ملے، اس سے میں پوچھوں. تو اس نے اپنے فوجی بھیجے کا پتہ کرو ہمارے ملک کے اندر کوئی عرب میں سے، مکہ شریف میں سے کوئی آیا ہوا ہے بڑا آدمی. تو ابو سفیان ابھی کلمہ نہیں پڑھتے تھے، کہتے میں گیا ہوا تھا تجارت کی غرض سے، مجھے نجاشی نے بلا لیا. تو چونکہ میں اس وقت مخالف تھا، جب کوئی کسی کے مخالف ہوتا ہے تو پھر وہ بات محبت والی نہیں کرتا، پھر وہ اپنے حق میں دلائل دیتا ہے. جو کہانیاں یاد کی ہوتی ہیں نا، گھروں میں لڑائی ڈلوا دی ہے، ہمارے باپ دادا کو گمراہ کہتے ہیں، کہانیاں جو انہوں نے بنائی ہوئی تھی. ابو سفیان کہتے ہیں کہ مجھے انہوں نے بلایا تو جو میں انہیں کہانی سنا سکتا تھا میں نے سنائی. لمبا انٹرویو کیا میرا نجاشی، بڑی باتیں پوچھی، میں نے بڑی باتیں بتائیں. آخر میں نجاشی کہنے لگا چلو ایک بات تو بتاؤ، سردار ہو، سیانے ہو، وزادار آدمی ہو، قبیلے کو چلاتے ہو، نگرانی کرتے ہو، بتلاؤ کہ وہ جو کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، کیا انہوں نے کبھی جھوٹ بھی بولا ہے؟ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے. یعنی کبھی انسان بولتا ہے، بات کرتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، کوئی کمزوری آ جاتی ہے. نجاشی کہتا ہے کبھی جھوٹ بھی بول، یعنی کبھی. ابو سفیان کہتے ہیں ایک دفعہ میں نے سوچا کہہ دوں، پھر میرے دل میں خیال آیا کہ ایک تو یہ عرب کی شان نہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں معاذ اللہ انہیں جادوگر کہوں گا تو شاید کوئی مان جائے، میں معاذ اللہ انہیں کاہن کہوں گا تو شاید کوئی مان جائے، لیکن میں کہوں کہ انہوں نے جھوٹ بولا، یہ تو مانے گا ہی کوئی نہیں. یہ کوئی مان ہی نہیں سکتا کہ حضور جھوٹ بول سکتے ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہو ہی نہیں سکتا. اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی وہ امی ہے، صادق ہے، معتبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ جھوٹ بولے گا، ہو ہی نہیں سکتا. ابو سفیان کہتا ہے میں سوچنے لگا تو نجاشی نے پھر پوچھا سردار بولتے کیوں نہیں، بتاؤ کبھی جھوٹ بھی بولا ہے؟ تو میں نے کہا وہ میرے رشتے میں بھتیجے لگتے ہیں، میں نے انہیں دادا کے کندھوں پہ بھی کھیلتے دیکھا ہے اور چچا کی باہوں میں بھی کھیلتے دیکھا ہے. میرے سامنے وہ بڑے ہوئے، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ان کا نکاح ہوتے بھی میں نے دیکھا ہے، تجارت کا مال لے جاتے بھی دیکھا ہے، لوٹتے بھی دیکھا ہے، دکھوں سکھوں میں دیکھا ہے. اب ان کی کن پٹیوں پہ بال مبارک سفید ہو گئے ہیں. میری مخالفت اپنی جگہ پر، نجاشی ایک بات پکی ہے، اس محبوب کی زبان سے جو بھی نکلتا ہے حق اور سچ ہی نکلتا ہے، جھوٹ نہیں کبھی بولا. یہ ہو نہیں سکتا یار، کمال نہیں ہوگی، حد نہیں ہو گئی. یعنی کہاں کھڑے ہو کہ کون بات کر رہا ہے؟ نہ اپنوں کی محفل نہ اپنا بیان کرنے والا، غیر کی محفل غیر کہنے والا. کہ انہوں نے جھوٹ کبھی نہیں بولا. نجاشی نے چادر اٹھائی کندھے پہ رکھی اور چلنے لگا. تو ابو سفیان کہنے لگے کہ آپ نے اتنا لمبا انٹرویو کیا، اتنی باتیں پوچھی ہیں تو نتیجہ نہیں اناؤنس کیا، تو رزلٹ بھی تو بتائے نا، نتیجہ کیا ہے، ایسے ہی جا رہے ہو؟ تو نجاشی کہنے لگے سردار نتیجہ تو نکلا ہے، نتیجہ تو واضح ہو گیا ہے. کہا کیا نتیجہ نکلا؟ کہنے لگے یار سادی سی بات ہے، سادی سی اور نکھری اور چمکتی ہوئی بات ہے کہ جس بندے نے کبھی بندوں کے ساتھ جھوٹ نہیں بولا، وہ بھلا یہ جھوٹ کیوں بولے گا کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں؟ جب بندوں سے کبھی جھوٹ نہیں بولا یہ جھوٹ. وہ میرے دوستو یاد رکھو، ہم لوگ نا، آپ یقین کریں تو لوگوں نے گناہوں کے نام ہی بدل لیے. اب چغلی کرنی ہے، غیبت کرنی ہے، اس کا نام رکھ لیا اور گپ شپ کریں، حالانکہ کرنی ہوتی ہے غیبت. اب لوگوں نے جھوٹ کا نام بدل کے نا تو بہانہ رکھ لیا ہے، کہتے ہیں میں نے نا کوئی بہانہ کر دیا تھا. وہ بہانہ نہیں کیا تھا بھائی جان، آپ نے جھوٹ بولا تھا.
اور جھوٹ بڑی تکلیف والا معاملہ، اذیت والا. چھوٹی عمر سے بچے سیکھ جاتے ہیں، پھر یہ آہستہ 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 پروان چڑھتا ہے. آپ یہ لوگ ہنس کے کہہ دیتے ہیں فلانے سیاسی لیڈر نے پہلے یہ وعدے کیے تھے، پھر اب وہ کہتا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ یہ شرم کی بات ہے. ایک قوموں کے لیے شرم کی بات ہوتی ہے کہ جب اتنے بڑے دعوے کیے جائیں اور اس میں سے نکلے کچھ بھی نہ، تو یہ باعث شرم مقام ہے. قومیں سچ کے ساتھ آگے جاتی ہیں، کمٹمنٹ کے ساتھ آگے جاتی ہیں، دیانتداری کے ساتھ آگے جاتی ہیں. وفا شعاری حسن ہوتا ہے قوموں کو. آپ پر لوگ اعتماد کریں کہ آپ سچ بولتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہمارے علماء حدیث کو کہتے ہیں حدیث ضعیف. تو حدیث ضعیف کے اندر کچھ راوی ایسے ہوتے ہیں جو متروک ہوتے ہیں. اسماء الرجال جن لوگوں نے، کچھ طالب علم ہیں میری طرح کے، وہ سمجھیں گے بات کو. تو راوی متروک کون سا ہوتا ہے؟ ایک تو یہ کہ ملاقات نہ ہوئی ہو، اور کچھ راویوں پر لوگ یہ بھی بحث کرتے ہیں کہ یہ بندہ ویسے تو نہیں باتیں کر دیتا تھا جس سے یہ روایت لی جا رہی ہے، یہ ویسے لکھا ہے کہ یہ جھوٹ تو نہیں بول دیتا تھا. اگر بندہ سچا تھا، کھرا تھا، اس کے ارد گرد سے معلومات کی جائیں گی، اگر صاف ستھرا ہے پھر اس سے حدیث لی جائے گی، ورنہ اس سے لوگ روایت حدیث نہیں لیتے کہ یہ تو متروک ہے، یہ تو مشکل ہے کام کہ اس سے بات پوچھی جائے، اس کا تو رویہ ٹھیک نہیں. تو عزیز دوست آپ میری بات کو سمجھیں گے، سچ بولنا اور سچائی کی بات کرنا. آپ تھوڑی بات کر لیں، آپ مختصر سی بات. میں سیاسی لیڈروں کی بات نہیں کرتا، وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ وہ تو اب بڑی سادی سی بات ہے. وہ تو کہہ دیتے ہیں کہ رات گئی اور اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمایا، آمین تو کہہ دیں. ہمارے سیاسی لیڈر کہتے ہیں میں نے سیاسی بیان دیا تھا. شرم نہیں آتی؟ کیا بات کرتے ہو آپ. قوم بیچاری، آپ یقین کریں مخلص ہوتے ہیں کارکن، جان دیتے ہیں لوگ کہ شاید یہ بندہ انقلاب لے آئے گا. میں نے دیکھا ہے تو سڑکوں پہ لیڈر کہاں رولتے ہیں، کارکن رولتے ہیں. رول گئے بچے، جوانوں نے اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کے سیاسی جماعتوں کو فنڈ دیے، بڑا کچھ کیا کہ شاید ہمارا کچھ بن جائے، وطن کے غریبوں کی سنی جائے، مظلوموں کی داد رسی ہو. لیکن وہ کہتے ہیں وہ تو سیاسی نعرے تھے، وہ تو سیاسی بات تھی، ہم نے کون سا کچھ کرنا ہے. یہ ظلم اپنی جان پہ کرتے ہیں، اپنا وقار خراب کرتے ہیں، رب رسول کے مجرم بنتے ہیں. لیکن میں مذہبی لوگوں سے بھی گزارش کرتا رہتا ہوں، چھوٹا آدمی ہوں، کئی دفعہ اپیل کے درد کے انداز میں مدرسے میں طالب علم پڑھتے ہیں، ان سے میں کہتا ہوں کہ بھائی آپ نے کہا ہے کہ فجر 6:10 پہ ہوگی اور مصلی پہ بیٹھ کے کہا، اب یہ 11 نہیں ہونی چاہیے. آپ نے وعدہ کیا، آپ نے سچ بولنا ہے، غلط بات نہیں کرنا. جمعے والے دن میں نے اعلان کیا جمعے میں دوستوں کو کہ آپ 2:15 تک آ جانا، انشاءاللہ مناسب موقع پہ جماعت کھڑی کر دیں گے. آپ گنجائش رکھیں بات میں، تاکہ آپ سیدھی بات کریں، کھری بات کریں، ٹھیک بات کریں. یہ حافظ صاحب جو میرے ساتھ رابطے میں تھے مجھے کہنے لگے آپ جنازے سے واپسی پہ آ جائیں. میں نے کہا صاحب مجھے نا حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے میں نا 2 گھنٹے لگ گئے تھے نکلنے میں. اب یہ نہ ہو کہ آپ مجھے فون کریں کہاں پہنچیں اور آپ بد اعتمادی کا شکار ہو جائیں، نکل کیوں نہیں رہے. تو یہ سفر ہے، اللہ کی حکمتیں. میں وعدہ اس طرح کا کرتا ہوں جس کو پورا کر سکوں، باقی تو اللہ کے پاس حکمتیں ہیں نا ساری. سچ بولیں، دیانتداری کا مظاہرہ کرنا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں جاتا تھا نا جب زیارت کے لیے، تو کاغذ قلم لے جاتا تھا، کاغذ قلم. حضور کی ہر بات میں لکھتا، میرا بڑا شوق تھا. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تقریر کرتے تھے تو 400 علماء کاغذ قلم لے کے بیٹھتے تھے، اور آپ جو نقطہ بیان کرتے اقوال ارشادات لوگ اس کو نوٹ کر. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں وہ ہر بات لکھ لیتا تھا. مجھے ایک صحابی نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نا کبھی جلال میں بھی ہوتے ہیں، اگر کوئی دین کی حدود توڑے تو سرکار جلال فرماتے ہیں، کبھی کبھی بڑے خوش بھی ہوتے ہیں، پیار میں بھی باتیں کرتے ہیں. تو ہر بات لکھ لیتا ہے، جلال والی بھی، جمال والی بھی، روٹین والی بھی. جو روٹین کی گفتگو وہ لکھا کر، جلال جمال والی نہ لکھا کر. آپ فرماتے ہیں میں نے اس کی بات سنی اور میں نے نہ لکھنا چھوڑ دیا. قربان جائیں، یہ میرے نبی پاک کی شان ہے کہ محفل میں کوئی آتا ہے، بیٹھتا ہے اور کرتا کیا ہے، ہر جگہ کریم نظر رکھتے ہیں. یہ حضور کی شان ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھ لیا، فرمایا لکھتے تھے اب کیوں چھوڑ دیا؟
عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نا ایک صحابی نے کہا حضور کبھی جلال میں ہوتے ہیں کبھی جمال میں، سارا کچھ نہ لکھا تھا، تو حضور میں اب روٹین کی باتیں لکھوں گا، قربان جائیں۔ حضور نے فرمایا اکتب اکتب اکتب، اور تو لکھا کر لکھا کر لکھا کر، میں کسی حال میں بھی بات کروں میرے منہ سے جو بھی نکلتا ہے حق اور سچ ہی نکلتا ہے، لکھا کر، میں جو بولتا ہوں وہ سچ ہی بولتا ہوں، دیانتداری کے ساتھ چلتا ہوں، میرے زبان سے جھوٹ نکلتا ہے، مزاج ہی نہیں۔ کبھی کبھی نا کبھی کبھی جھوٹ بولنے میں مشکل ہوتی ہے، سچ بولنے میں مشکل ہوتی ہے، جھوٹ میں آسانی محسوس ہوتی ہے، صحیح کہہ رہا ہوں میں، دعوے شاوے بندہ اچھے کر لیتا ہے، نفس کو راضی کر لیتا ہے، تو کبھی کبھی وقتی طور پر سچ بولنے میں نا مشکل ہوتی ہے۔ اس کی دلیل حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور تبوک سے واپس آئے تو جو جان بوجھ کے نہیں نہ گئے تھے، یہ بخاری ہے، انہوں نے تو بہانے کر دیے، کسی نے کہا میری بچی بیمار تھی، کسی نے کچھ، فرماتے میں نے سچ بولا، پہلے میں نے بھی سوچا، میں تو سستی کی وجہ سے نہیں جا سکا تھا، ارادہ تھا گھوڑا بڑا تگڑا ہے کل نکل جاؤں گا، پھر سوچا پرسوں نکل جاؤں گا، سستی ہو گئی، ہو جاتی ہے، اس لیے حکم ہے کہ نماز وقت پہ پڑھ لو۔ جس نے کہا نا ٹھہر کے پڑھوں گا، اس کی کئی دفعہ ٹھہر ہی جاتی ہے، پڑھنی ہے تو پھر وقت پہ پڑھے۔ حضرت سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ سستی ہو گئی، نہ جا سکا، سرکار واپس آ گئے۔ وہ جو منافقین تھے جان بوجھ کے نہیں گئے، وہ بہانے کرنے لگے، جس نے جو بہانہ بھی لگایا نا، سارا کچھ جاننے والے رسول خاموش رہے۔ فرماتے ہیں 2 منٹ کے لیے میں نے بھی سوچا، اور سنو یار، ابا جی کے سامنے بھی جھوٹی بول دیتے ہو، استاد جی کے سامنے بھی، اوئے ہوئے ہوئے، پیر صاحب کے سامنے بھی غلط بات کہہ دیتے ہو، جن سے دین سیکھنا ہے ان کو بھی کوئی نہ کوئی کہانی سنا دیتے ہو، یہ جگہ بھی خراب کر لی ہم نے اپنی، یعنی یہ بات بھی ہم نے اپنی غلط کر لی۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں 1-2 منٹ کے لیے خیال آیا بہانہ کر دوں، یہ سوچ کے مسجد میں قدم رکھا، اور جب سامنے چہرہ ودھا دیکھا تو میں نے کہا کعب کس کے سامنے تو غلط بات کرے گا، جن کو رب کریم نے غیب کے خزانوں کی کنجیاں دے رکھی ہیں، وہاں تو بات کرے گا؟ میں نے کہا نا بھائی جو بھی ہو کہنا سچی ہے۔ حضور نے مسکرا کے پوچھا کیوں نہیں آئے؟ کہتے میں نظر جھکا رہا، پھر پوچھا کیوں نہیں آئے؟ یا رسول اللہ غلطی ہو گئی، سستی ہو گئی، میرا بولیا چولیا معاف کریے، حضور میں بھول گیا تھا، مہربانی ہو جائے۔ تو حضور نے نا نظر مبارک پھیر لی، ناراض ہو گئے۔ کہتے ہیں مسجد نبوی شریف میں 50 دن پورے مدینے میں کسی نے مجھ سے کلام نہیں کیا، میں آتا تھا نماز پڑھنے پر حضور نے حکم دیا تھا کوئی بولے نہ، یہاں تک کہ کریم محبوب نے فرمایا بی بی کو بھی میکے بھیج دو۔ میں نے کہا حضور طلاق دے دوں؟ فرمایا نہیں بھیج دو بس۔ فرماتے اس مدینے میں سارے اپنے تھے، پر حضور نے جب رخ پھیرا نا، ہاں پھر سب پھیر لیتے۔ دعا کرو مدینے والے رخ نہ پھیرے، ان کا رخ ادھر رہے، یہ تو تیری نظر ہے کہ رخ تیرا ادھر ہے، پھر تو کام بنتا ہے۔ مختصر سی میری کہانی ہے، یہ جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے، اگر وہ رخ پھر جائے نا حالات بدل جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں مسجد میں آتا نماز پڑھنے، مجھے پتا تھا کہ جب میرا چہرہ کسی اور طرف ہوتا ہے تو حضور مجھے دیکھتے ہیں، لیکن جب میں سرکار کی طرف دیکھتا تو سرکار چہرہ پھیر لیتے۔ بھائی آپ مجھے کہنے دیں نا کہ ہمارے بزرگ شعر لکھتے تھے بخاری پڑھ کے، خواجہ صاحب نے شعر لکھے بخاری پڑھ کے، کہنے لگے میں ویکھاں تے میرا یار نہ ویکھے۔ مجھے کہنے دو نا کہ ہمارے بزرگ ایسے تھوڑا لکھ دیتے تھے، میں ویکھاں تے میرا یار نہ ویکھے، جے میں نہ ویکھاں تے وہ ویکھے۔ کیا درد ہے اس بات میں، کیا سوز ہے۔ کہنے لگے ایڈے نصیب کتھوں تتڑی دے، تو میرے وچ ویکھن دے ویکھے، غلام فریدہ بوے یار دے مرنا ہے پاویں ویکھے یا نہ ویکھے۔ غلام فریدہ بوے یار دے مرنا، یہ عہد ہے، یہ اس کو شعر نہ سمجھو، یہ عہد ہے، یہ پاسبان ہے، یہ پاسبانی کا عہد ہے کہ جو بھی ہو جائے غلام فریدہ بوے یار دے مریے، ویکھے یا نہ ویکھے، رکھے جائے نہ رکھے، بوے یار دے مریے۔ اللہ اکبر۔
تو فرماتے ہیں 50 دن گزر گئے. میں دکھی اس وقت ہوا جب ایک غیر مسلم بادشاہ نے مجھے خط لکھا کہ کعب تلوار کے، نیزے کے، گھوڑے کے آدمی کو دھنی ہو. ہم تو گھوڑے والے لوگوں کی قدر نہیں نہ کرتے، ہمیں کیا لگے، ہم نے تو جعلی ہیرو بنا لیے، جو ہیرو ہے نہیں ان کو ہیرو مانتے ہیں، جعلی. آپ کے ملک میں ایک ہیرو لیٹا ہے جس کا نام ہے شہاب الدین غوری، جانتے ہو کہ نہیں؟ کہاں مزار ہے ان کا؟ اللہ خیر، اللہ کرے ہوتے بھی کوئی گدی نشین ہوتا، لنگر چکا چنگا پکدا سہاوے. یہ سہاوے ہے نا پنڈی سے پہلے، اسے 3 کلومیٹر اندر شہاب الدین غوری کا مزار ہے. اس شخص کا مزار ہے جس کے نام پہ آپ کا ایٹم بم ہے، غوری مزار ہے. اور وہ مزار پہلے کچا تھا. وہ مزار بنوایا کس نے؟ ڈاکٹر عبد القدیر خان نے. مزار بنوایا ہے، ڈاکٹر صاحب کا نام لکھا ہے آج بھی. میں یہ نہیں کہتا پہ ڈاکٹر صاحب ہی ہونا ہی چونے جڑے مزار بنا دے. میں یہ نہیں کہتا کہ جن کو آپ مشرک اور بدعتی کہہ دیتے ہیں وہ ایٹمی میزائل بنانے والے بھی وہی ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب نے مزار بنوایا سارا. الحمدللہ میں نے زیارت کی ہے، پر ایک شعر ہے وہاں لکھا جو پڑھ کے میں رو پڑا. شہاب الدین غوری باقاعدہ مرید تھے خواجہ معین الدین چشتی کے، اور یہ بات بھی ان کی قبر پہ لکھی ہے. پر میں نے کہا نا کہ ہم تو جائیں گے ملنگوں کے درباروں پہ، ہمارا تو مزاج ہی نہیں ہے نا. تحقیق جستجو یہ ذوق بنائیں. شہاب الدین غوری کے نام پر غوری مزائل نام رکھا ہمارے ایٹمی سائنسدانوں نے، مزائل کا ایک بڑا آدمی. تو اس کی قبر پہ جو آخری شعر بہت لکھے ہیں، تو ایک شعر آخر میں یہ لکھا ہے کہ اپنے بھی جس کو بھول گئے تھوڑی دیر میں، بر مزار ماں غریبا، اپنے بھی جس کو بھول گئے تھوڑی دیر میں، وہ مرد درویش دفن ہے اس مٹی کے ڈھیر میں. اپنوں نے بھی بھلا دیا، کبھی آئے نہیں، کبھی گزر ہی نہیں ہوا. یہ جو تیر اور تلوار کے لوگ ہوتے تھے، قیمتی لوگ، یہ مجاہدین، یہ کمال لوگ. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے مجھے خط لکھا ایک غیر مسلم بادشاہ نے. اس نے کہا کہ جناب مجھے پتہ چلا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ناراض ہیں، تو آپ میرے پاس آ جائیں، میں بڑا عہدہ دے دیتا ہوں آپ کو. آپ فرماتے ہیں میرا کلیجہ اس دن پھٹ گیا. میں نے وہ خط پاڑ کے جلتے ہوئے تندور میں پھینک کر میں رو پڑا. میں نے کہا یا اللہ یہ لوگ کیا سمجھنے لگے، میں گناہگار ہو سکتا ہوں پر مدینے والے کا غدار تو نہیں نہ ہو سکتا. حضور یہ لوگوں نے کیا سمجھے خرید لیں گے، یہ اتنی بڑی بات میرے بارے میں. میں اور خط بڑا تگڑا لکھا. فرمانے لگے تو نے غلط جگہ ہاتھ ڈالا ہے، یہ مدینے والے کے غلام ہیں. او کچا رنگ للاری والا جیڑا چڑھ دا تے لیندا رہندا، اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا. تیری غلط فہمی ہے کہ تو ہمیں خرید لے گا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. بھائی حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ 50 دن ناراضگی تو رہی، بولا تھا سچ، پریشانی تو رہی، پر لوگوں پھر میری دیکھو اللہ نے شان یہ بنائی کہ میری توبہ کا اعلان رب کریم نے سورہ توبہ میں بیان فرمایا. فرمایا اس سچ پر مجھے اجر یہ ملا کہ میری توبہ تلاوت کی جاتی ہے، میری توبہ تلاوت کی جاتی ہے. یہ مجھے سچ پر اللہ نے انعام دیا ہے. ناراض سچ بولو. نوجوانوں سے کہتا ہوں خاص کر جھوٹ چھوڑ دیں، یہ آپ کو بہت زیادہ خراب کرے گا. آپ جو ہیں نا جس جگہ ہیں اتنی سی بات کریں، آپ کو کبھی وضاحت نہیں دینی پڑے گی. جھوٹ بولیں اس کی وضاحت دینی پڑتی ہے، اور پھر لوگ اس طرح کریں گے کہ آپ کو ہمیشہ کٹاروں میں کھڑا رکھیں گے. آپ مختصر سی بات کریں، کم بولیں. میں نے دیکھا ہے، میں بہت بڑے بڑے بزنس مینوں کو بڑا بڑا مجبور سمجھتا ہوں، بڑے بڑے لیڈروں کو میں بڑے بڑی تکلیف میں سمجھتا ہوں. کیوں؟ 6 موبائل رکھے ہوئے، 5 نمبر چل رہے ہیں، بری حالت ہے. بیچارہ کسی کو کوئی بات بتا رہا ہے، کسی کو کوئی، پاگلوں جیسی زندگی. اس بیچارے کو نیند بھی سکون کی نہیں آتی. اگر یہ سچ بولیں، تھوڑی بات کریں، دیانتداری، مختصر لبو لہجہ ہو، یہ ایک وزادار لوگ بن گئے. محسوس ہوگا کہ یہ کمال آدمی، اس کے اندر ٹھہراؤ ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے حسن دیا ہے. میرے عزیز سچائی آپ کو عروج دیتی ہے، سچائی آپ کو بڑا کر دیتی، سچائی آپ کے اندر قوت پیدا کرتی، سچائی آپ کو عظیمت کے رستے پہ لگاتی. لیکن اگر آپ جھوٹ بولیں گے، بددیانتی کریں گے، میں نے چونکہ اتنا وقت نہیں ہے کہ زیادہ بات کر سکوں،
جس رات نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گھیراؤ کیا نا سارے کفار نے، تو سیاسی حکمت عملی انہوں نے اختیار کی تھی. انہوں نے کہا کہ اگر ایک قبیلے کے لوگ چلے گئے نا معاذ اللہ شہید کرنے، تو شاید بنو ہاشم کا مقابلہ ہم نہ کر سکیں. تو ہر قبیلے کے ایک ایک نوجوان لیا، اس کو تلوار تھمائی اور سارے آئے تھے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دے دیا. سرکار نکلے جناب صدیق اکبر کے ساتھ اور اپنے بستر پہ سلایا مولا علی شیر خدا کو. اب آپ نے میری بات سمجھنی ہے. مولا علی کو بستر پہ سلایا تو سب کو پتہ ہے زبان زد خاص و عام بات ہے، اس لیے سلایا. فرمایا علی آپ سو جاؤ، میرے پاس لوگوں کی امانتیں پڑی ہیں، وہ امانتیں نا صبح واپس کر کے. سیرت نگاروں نے لکھا ہے محققین نے کہ یہ جو حضور کے گھر میں امانتیں پڑی تھی نا، ان میں سے بہت ساری امانتیں ان لوگوں کی بھی تھی جو تلواریں لے کے باہر کھڑے تھے، ان کی بھی امانتیں تھیں، ان کی بھی امانتیں اس میں شامل تھیں. تلواریں لے کے باہر کھڑے تھے، ان کی بھی امانتیں تھیں. سرکار دو دیکھو نا میرے بھائی، کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ نے کسی سے پیسے لینے ہو، بندہ کرائے کا مکان چھوڑ کے جا رہا تو آپ کہیں ٹھیک ہے مل ہی جائیں گے، لوگ دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، بھائی پہلے پیسے رکھ پھر جانا. حج عمرے پہ لوگ جانے لگے تو بندے رٹا ڈال دیتے ہیں پہلے پیسے دے. اور آپ کسی بندے کو شہید کرنے کے لیے تلوار ہی نکال لیں، پیسے آپ کے اس کے گھر پڑے ہوں، تو سمجھ جاؤ نا پھر بات کہ کافر بھی جانتے تھے کہ یہ شہید ہو بھی گئے تو ہماری امانتیں ضائع نہیں ہوں گی. اتنی دیانتداری میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی، اتنی. اب تو آپ یقین کریں کہ عجیب حالت ہے، بڑا بڑا منفرد رنگ ہے. اب تو مطلب لوگ کہتے ہیں پیسے دینا دلیری، واپس لینا حکمت. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے تباہی بڑی اتار دی ہے. کوئی بندہ کھڑا ہوگا، کوئی رکے گا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ڈریں گے لوگ. سچائی حسن ہے، امانت داری حسن ہے. اپنے آپ کو تھوڑا سمیٹیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں نا خود بھی تھوڑا سکون کی زندگی گزاریں. اتنی ٹانگیں نہ دنیا میں پھیلائیں کہ جاتی دفعہ بندہ کٹھی کرنا چاہے تو اسے کٹھی نہ ہو سکے. اپنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں محدود بنایا ہے. سارے لوگوں کے ماں باپ ہمارے ذمہ نہیں لگائے ہوتے رب کریم نے. ایک میرے ابا جی، ایک میری اماں جی، اتنی ڈیوٹی ہے نا. ساری دنیا کے بچوں کی پرورش نہیں ذمہ لگاتا. خیر خائی کریں تو بڑی بات ہے، سب کا بھلا کریں تو، لیکن ذمہ داری تو اپنے بچوں کی ہوتی ہے. تو جب رب ہمیں بہت زیادہ ہمارے اوپر بوجھ نہیں ڈالتا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، تو ہم کیوں اپنے آپ کو مشکلات میں مبتلا کریں. سچی باتیں کریں. دیانت، صداقت یہ حسن ہے، اور یہ وہ والی خیرات ہے جو مدینے والے محبوب کی بارگاہ سے ملتی ہے. آپ اگر سچ بولیں گے، سچی بات کریں گے، کھری بات کریں گے، دیانت والی بات کریں گے تو نفع اٹھائیں گے. آپ کو محسوس ہوگا کہ رب کریم نے میرے دل کو سکون عطا فرمایا. اور اگر آپ الجھاؤ میں رہیں گے، پریشانی میں رہیں گے، میں تو اپیل کرتے رہتا ہوں آپ سے، میں کہتا ہوں کہ آپ ایک ہفتہ ایک نسخہ آزمائیں تو صحیح. ایک تو آپ ارادہ کریں میں نے تھوڑا بولنا ہے، اور دوسرا ارادہ کریں جتنا کہنا ہے صحیح صحیح کہنا ہے، یعنی سچ ہی بولنا ہے. میری بات کو سمجھ آ رہی ہے؟ آپ ایک ہفتہ میں سے تجربہ کریں تو صحیح. آپ کو ویسے ہی محسوس ہوگا کہ میں نا تھوڑا زیادہ سکون سے سونے لگ گیا ہوں، وہ تھوڑا سا نا میرا معاملہ جو ہے نا وہ بہتر ہو گیا. آپ محسوس تو کریں. لیکن اگر آپ نے رویے نہیں بدلنے، طبیعت نہیں بدلنی، تو پھر تو آپ یقین کریں کہ وہ بڑا شرم کا مقام ہوتا ہے. جب بیٹا بھی اٹھ کے کہہ دیتا ہے کہ ابا جی فلانا بال آیا ہے، کون سا جھوٹ بولنا ہے اس کے سامنے، بھلا کیا کہنا. اب تو یہ حال ہے کہ بچوں کو موبائل دیکھ کے لوگ کہتے ہیں کہ پتر یہ ذرا کہہ دینا. تو پھر یاد رکھنا کبھی تیرے ساتھ پر اعتماد نہیں ہوگا. یہ کیا کرے گا، کیا کھائے گا، کس سے تعلق رکھے گا، یہ کبھی تجھے سچ نہیں بتائے گا. اس لیے کہ تو نے خود سکھایا اسے کہ یہ موبائل لے اور جھوٹ بول. اور جب آپ سکھا رہے ہیں تو پھر آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ کبھی بھی ٹھیک رہے گا؟